بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے پاس اپنا ایک قاصد حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب آپ کا قاصد ایران کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو ظالم خسرو پرویز نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خط مبارک جو آپ نے اس کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے بطور دعوت کے لکھا تھا، اس نے آپ کا وہ خط لے کے پھاڑ دیا اور اپنے رعایا میں سے ایک گورنر کو حکم دیا کہ یمن کا جو گورنر ہے جس کا نام بازان ہے، اس کو کہو کہ جس کے ماتحت اس وقت سارے عرب کا علاقہ تھا، کہ جس آدمی نے مجھے یہ خط لکھا ہے اس کو پکڑ کر میرے پاس بھیجا جائے کہ اس نے میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا اور یہ کون ہے، اس کے حالات معلوم کر کے مجھے بھیجو۔ تو یمن کے گورنر بازان نے 2 آدمیوں کو یمن سے روانہ کیا جو مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب آپ کے پاس آئے تو آپ کے رعب کی وجہ سے ان کے پاؤں کانپنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں اور داڑیاں کٹی ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے چہرہ مبارک ان سے پھیر لیا اور فرمایا کہ تمہیں یہ صورت بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب خسرو پرویز نے، وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کٹواؤں۔ تو میرے محترم سامعین، داڑھی کا منڈانا یہ مشرکین اور مجوسیوں کا فعل ہے۔ آج آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں سے 90% مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنی داڑھیوں کو منڈواتے ہیں، اور یہ داڑھی کا منڈوانا ایسا گناہ ہے جو نماز کی حالت میں بھی آدمی کے ساتھ ہے، روزے کی حالت میں بھی ساتھ ہے۔ تو یاد رکھیے یہ داڑھی رکھنا سنت نہیں بلکہ یہ واجب ہے، ایسی سنت ہے جو واجب کے قریب ہے، اور تمام نبیوں نے داڑھی کو رکھا۔ اس لیے ہندوستان کے اندر ایک شاعر تھا جس کا نام تھا مرزا بیدل۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں ایک نعتیہ کلام کہا۔ جب اس کا یہ نعتیہ کلام دنیا کے اندر مشہور ہوا تو ایران سے ایک آدمی مرزا بیدل کی زیارت کرنے کے لیے ہندوستان پہنچا۔ جب وہ ہندوستان آیا تو اس نے مرزا بیدل کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ملیں گے۔ ان کو ڈھونڈا، دیکھا کہ مرزا بیدل ایک حمام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی داڑھی منڈوا رہے ہیں۔ تو اس ایرانی نے کہا آغا ریشمی تراشی، آغا آپ اپنی داڑھی کو منڈوا رہے ہیں؟ تو آگے سے مرزا بیدل نے کہا بلا دل کسے رانمی خراشم، میں داڑھی تو منڈوا رہا ہوں لیکن میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ آگے سے اس ایرانی شہزادے نے، ایرانی مسافر نے آ کر کہا آغا مرزا بیدل کو کہ آپ دل کسی کا کیا دکھائیں گے، آپ تو داڑھی منڈوا کر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دل دکھا رہے ہیں۔ جب یہ اس ایرانی مسافر کے دل سے یہ بات نکلی تو مرزا بیدل کے دل پہ یہ بات لگی، اور اس نے اسی وقت کہا کہ جزاک اللہ چشم باز کر دی، میرا با جانے جاں ہم راز کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اے ایرانی مسافر، آج آپ نے میرے دل کی آنکھوں کو کھول دیا ہے۔ آج تک میں داڑھی منڈاتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ کسی کا دل نہ دکھانا یہ بڑی عبادت ہے، لیکن میں نے یہ کبھی نہ سوچا کہ میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہوں۔ آج بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام دل کے اندر ہونا چاہیے، چہرے پہ داڑھی رکھے نہ رکھے کوئی ضروری نہیں۔ تو میرے بھائیوں بس یہ دیکھیں کائنات کا سب سے حسین چہرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا اور ہے،
اور اللہ کے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، تمام صحابہ کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے درمیان اگر فرق رکھا ہے تو ظاہری طور پر وہ مرد کے چہرے پر داڑھی کو سجایا ہے اور عورت کے چہرے کو داڑھی کے بغیر بنایا ہے۔ ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کا دور تھا اور انگریزوں کی حکومت تھی، ایک انگریز اسلام کا مطالعہ کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرتے ہی اس نے داڑھی رکھ لی۔ لوگوں نے کہا کہ داڑھی اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ اس انگریز نے کہا کہ میں ضروری اور غیر ضروری کی تقسیم نہیں جانتا، جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے یہ دو چیزیں دیکھی، ایک تو میرے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، اور دوسرا میرے نبی نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ان کا حکم سر آنکھوں پر، اور اسی وقت اسلام قبول کیا اور داڑھی رکھ لی۔ میری درخواست ہے ایسے تمام مسلمانوں سے، اس سنت کو زندہ کریں، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی اس کا بدل دے گا، اور جنت میں حضور کے قدموں میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں چہروں پر حضور کی سنت کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔